میں آپ کو سارا سب سے پہلے دکھا ہو سکتا ہوں نہیں سر کیمرے جو گرین کلر ہے یہ پاکستان کا رنگ ہے اور گنبد خضرا کی نمائندگی کرتا ہے. جو ریڈ کلر ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 اور پھر تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور نزلاتی سرحدوں کی لیے حفاظت کرنے والے اور شہداء کی نمائندگی کرتا ہے. اور پھر جو گولڈن کلر ہے یہ ایک طرف میرے بیت المقدس فلسطین کی اور دوسری طرف روزہ امام حسین کی نمائندگی کرتا ہے. ہم کبھی بگڑیں گے نہیں, کبھی جھکیں گے نہیں, سامراجی قوتوں کے خلاف ہمیشہ ڈٹیں گے. ان لوگوں کو, جن لوگوں نے پاکستان کی غداری کے عوض, جن لوگوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی وفاداری کے عوض جن لوگوں کو جاگیروں سے نوازا گیا تھا, ہم لوگ ان کی جاگیریں بیچ کے پاکستان کے قرضے اتاریں گے انشاءاللہ. آپ نے بھی جتنے بھی گفتگو کی اس میں مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید ہمارے سامنے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جب حکومت میں نہیں تو اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی آپ جیسے ہی دعوے کرتے تھے. عمران خان صاحب جی میں کمپلیٹ کروں, دو چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں پہلے جی. تو مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسے لگا شاید عمران خان صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں. آج جب وہ وزیر اعظم ہے تو وہ بے بس ہے, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میرے سامنے یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں بے بس ہوں. ٹھیک ہے, پہلا کوشچن آپ کے پاس کیا ایسا ہے کہ آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ آپ کروا رہے ہیں. دوسری بات چھوٹا سا اسی کے بات اگر کرنے مجھے آسانی ہے. عمران خان صاحب جب آئے تو وہ باہر سے پڑھ کے آئے, انہوں نے کھڑے کی سیاست نہیں کی اور لوگوں نے غریب مزدور کی سیاست نہیں کی. وہ ایک 22 سال چاپلوسوں کے ہول میں جب تک اس ہول سے باہر نکل کے آپ نہیں دیکھتے نا, you won't be able to become a successful politician. ہم لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں, ہم لوگوں نے جیلیں کے پرچے دیکھے ہیں, ہم نے اقتدار انگریزی کے پرچے دیکھے ہیں, ہم لوگوں نے کالی سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں, ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوئے. میرے ملک کا پرچم جو میں گھر پہ لگا کے پھرتا ہوں دوستانے سے ہوتا, یہ پرچم مجھ سے چھین لیا گیا. میرے آئی ڈی کارڈ, میرے قوم کی شناخت مجھ سے چھین لی گئی تھی, میرے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے, ای سی ایل میں نام ڈالا گیا, 7 سال تک 7 مہینے 8 مہینے تک مفلوج رکھا. اب پھر ابھر گیا. آپ پر یہ الزام لگایا جا آپ کے پاس انویسٹر کو یہ اتنا بڑا ہے, اور اس ملک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ بتائیے. دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے, جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں نا تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور ووٹ بھی دیتی ہے. ہمارے آج تک 10 سال کی جدوجہد میں کبھی بھی ہمیں میدان سجا پڑی کر سکتے ہیں آپ کی جماعت. ہماری جماعت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اس کیس میں کہ اگر بندہ نظریاتی ہو اور وننگ کنڈیشن میں ہو اور کوئی ڈفرنس آف انٹرسٹ نہ آ رہا ہو, پالیسی کو فائنل چاہے وہ نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو, جو بھی چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہو, ہم آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے پورا ایسا ماڈل تیار کریں. وہ چلیں, یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, آپ کو اس چیز کا بتا دیں. اس کے لیے سب سے پہلے OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے ہم لوگ نکلے تھے اور اس کا اجلاس بلایا گیا تھا. اور دوسری چیز, اقوام متحدہ کی قرارداد ہم لوگ لے کے آئے ہیں جس پہ ہمارا ڈیلیگیشن 2-3 تنظیمات کے ساتھ مل کے ہم لوگ انہیں نان مسلم کنٹریز میں پہلے بھیجیں گے. اور وہ قرارداد اس طرح سے ہوگی کہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کنٹریز اس کی حمایت کریں گی کہ کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ تب تک فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے جب تک اس میں ایک لیمیٹیشنز اور توہین رسالت کے بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں, اور اس پہ سزا متعین کی جائے گی. شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اے نئے دوست میں سمجھوں گا تجھے بھی اپنا پہلے ماضی کے کچھ دخل بھر جانے دے. آپ نے ابھی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے پورا پلان کر لیا ہے. مجھے 200 بندے بتا دیں سر, کیونکہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے 200 ارب ڈالر بھی وہ گٹھے کرنے اور جو 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے, تو ذرا یہ ذرا میں آپ کو بہت سمپل سے بتاتا ہوں. جو میرا لیک ٹاور میں کھڑا تھا, 40,000 روپے ایک نائٹ کا اسٹے تھا, اسی کے ساتھ مل گیا. 4 ٹاورز تھے. یہ غور سے سن لیں, آپ کے سابق وزیر کے جہاں 2800 کمرے تھے, 11 کروڑ 20 لاکھ ایک ٹاور کے دن کی آمدنی کی, 44 کروڑ 80 لاکھ روپے وہ ایک دن کا 4 ٹاور سے کماتا تھا. وہ پیسہ برطانیہ میں جاتا ہے, وہ پیسہ پاکستان میں لاؤ نا, تمہارے قرضے ختم ہو جائے. اور اس میں صرف 2 ایسے ہیں جو کہ مین سٹریم میڈیا کے مین سٹریم چینل کے ہیں اور باقی سارے سوشل میڈیا کے ہیں. کیا آپ کی جماعت سوشل میڈیا کی جماعت ہے؟ جتنے بھی میں نے یہاں پہ کوسچن دیکھے سوائے 1-2 کے سارے سوشل میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پر نظر آئے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं, हमारे इरान में जितना हो सकता है हम करते हैं। हम लोग बड़े गरीब लोग हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इल्जाम लगाया जाता है कि आप मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। अभी जितने भी आपने गुफ्तगू की, इसमें आपने तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के हवाले से कोई बात नहीं की। हम लोगों ने यही तो बात है, जब मामला होता है तो किसी भी मजहबी जमात से पहले हम मैदान में उतरते हैं, फिर सारी दुनिया को हम निकालते हैं। और अगर दूसरी बात मजहब के नाम पे सियासत करनी होती तो आज उसका मैं जिक्र करता। हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, नारे नहीं लगाएंगे। हाँ जी सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पावर में है, वो सबसे इस टाइम एक मजबूत अदारा है। उसने लास्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि कौमी जुबान को आप सरकारी जुबान के तौर पे उसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट नहीं करें। दोनों जमातें, ना मुस्लिम लीग ना पीटीआई इसको आज तक इम्प्लीमेंट कर सकी, क्योंकि ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा क्या सर, जब तक सीएसएस के एग्जाम्स आप नहीं लाएंगे ना, जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आपके सरकारी ऑफिसेज की उर्दू में नहीं बनेंगे ना, तब तक ये राइज नहीं होगी। अगला सवाल। आपकी जमात को हम एक मजहबी जमात लें, एक पॉलिटिकल जमात, कौमी जमात लें, इसमें हर फिरका है, हर मजहब है। आपने माजी में मसलन मस्जिद रसूल का मामला हो या कब्र नबूवत का मामला हो, तहरीक लब्बैक को जाके ज्वाइन किया, फिर ऐसा लगा कि जैसे आपके उनकी नजरियाती हमारी हो। और आज मैं आपको आज बताता तो फिर आपने एक अलग मैं वही बताता हूँ। जब भी बिलावल निकले, फजल रहमान साहब निकले, नवाज शरीफ निकले, कोई भी निकले फॉर द गुड कॉज जो मेरे अकायद की तर्जुमानी करती है, मैं आज भी उनके जूते सीधे करने को तैयार खड़ा हूँगा। अगला सवाल जी प्लीज। आपके लिए बहुत इजी था, आप एक टिकट लेते और एमएनए की सीट पे बैठते, फिर आपको इतनी एफर्ट्स करने की क्या? टिकट ले तो एमएनए की सीट पे बैठ जाता। बहन मुझे ये बताएं, ये जो मेरे दाएं बाएं 5-7 साल से जदोजहद करने वाले दोस्त हैं, ये कहाँ जाते हैं? मैं इनके ज़मीर का सौदा कभी आसपास राइट लेफ्ट पे आपके जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही अकबर एस बाबर की मिसाल है। आजकल अहमद जवाद साहब हमारे सामने 20-20, 25-25 साल उन्हें जदोजहद की इमरान खान साहब के साथ वो जाते थे। क्या आप तो नहीं करेंगे यही काम? ये कल को अकबर एस बाबर या अहमद जवाद तो नहीं बनेंगे? आप 2 महीने बाद देख लें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 70% टिकट नौजवानों को दे रहे हैं। मैं 2 महीने का कह रहा हूँ, बल्दियात आने तो देना। ये जागीरदारों को हराएंगे, ये नवाबों को हराएंगे। ये जब आपकी हुकूमत तब आपको ओ भाई बल्दियात से ही आएगी। ये 2023 में आप देख लें, ये ज्यादा दूर नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं। आप सारे करें। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आप मस्जिद वजीर खान में पाबंद सलासल पे रहे, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। पाकिस्तान की अदलिया में 50 साल के बाद इंसाफ जब मिलता है तो पता चलता है कि जिस बंदे ने केस किया था वो मर चुका है। आप पाकिस्तान के निज़ाम अदलिया को किस तरह ठीक करेंगे? और दूसरा सवाल कि आपकी अगर स्पीचेस को फॉलो किया जाए तो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, तो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान उसका मैं आपको बताऊं, हमारे पास यूईटी के, नेस्ट के और नमल के तीनों यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर्स जो इस पर काम कर चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी की है। एक ऑल्टरनेट ये जो आप लोगों का निज़ाम है इकोनॉमी का, जो इस्लामिक इकोनॉमी की बात है, बगैर सूद के है, उसका पूरा मॉडल तैयार हो गया है। आज इतना टाइम नहीं था, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो माइनॉरिटीज की अगली होगी उसमें पूरा मॉडल लेके प्लीज 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 प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 साल इमरान खान यूथ को लेके चलता रहा, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आ सका। आखिरी सालों में उसने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया। फिर खान पिछली गवर्नमेंट में इस मकाम पे पहुंच गया था। वो अगर कहता ना आ पाए तो मैं आपको उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? इमरान खान साहब पिछली इस टेन्योर में उस मकाम पे पहुंच चुके थे कि अगर वो कहता ना ये दरख्त खड़ा हुआ है, इसको भी वोट तो आवाम देती। सर मैं आपको नहीं आ रहे थे। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग किताबों में जिंदा रहना चाहते हैं, हम नजरियाती लोग हैं। हम लोगों को वजारत उज़्मा के मनसब का कोई लालच नहीं। हम यहाँ सड़कों पे बैठ के OIC का इजलास बुलाना चाहते हैं। सर बड़ा मसला जो है ना वो शफाफियत का होता है। सर अगर आपको शफाफियत अगर दीगर की तरह है कि जी हमें कौम देगी, आप बताएं ना कि आप ऑडिट का सिस्टम क्या मुतारिफ कराएंगे, आप अपनी जात के एहतसाब के हवाले से अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने आज इस सियासी जमात का ऐलान किया है। एक शख्स अपने किसी भी काउंसलर की सतह से खड़ा होता है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। आपने डायरेक्ट आखिरी स्टेप का इंतखाब क्यों किया? बिलावल भुट्टो काउंसिलर के इलेक्शन लड़ा था, उसके पीछे उसकी वालदा, उसके दादा, उसके नाना, एक पूरा अब यही तो मोरीसी सियासत है। आप बताएं, इमरान खान काउंसिलर के इलेक्शन लड़ा था, नवाज शरीफ काउंसिलर के, अच्छा नवाज शरीफ को चलो छोड़े, मरियम बीबी को किस खाते में पार्टी के चेयरमैन, बिलावल किस खाते में पार्टी के चेयरमैन? हमें हक नहीं है
غریب کے بچے کو حق نہیں ہے, مزدور کے بچے کو حق نہیں ہے, ایک سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈر جو 10 سال سے سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے اس کو حق نہیں ہے. جی بہن آپ کا سوال تھا. یہ بتائیے کہ سر کہ ہمیشہ سے یوتھ کی بات کی جاتی ہے, عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, سپریشن آف تھاٹس کو کیسے ڈیفائن کریں گے یوتھ پیئرز کو لا کے بیچ میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک یوتھ پارلیمنٹ بنا کے رکھیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر اس طرز کی کہ جو جس طرح آپ لوگوں نے ابھی بلدیات میں متعارف کرایا نا کہ یوتھ کی سیٹس ہوں گی, ہم لوگ یوتھ کی ایک ریزرو سیٹس رکھیں گے, اور ریزرو سیٹ وہ بعد میں طے کیا جائے گا, اس پہ الیکشنز ہوں گے یا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, وہ رکھیں گے تاکہ یوتھ کی نمائندگی وہ خود کریں. ہاں جی جاوید صاحب, وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے اوپر جب تک سر پر ہاتھ نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا, تب تک آپ کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. میرے سر پہ ان دو ہستیوں کا ہاتھ ہے. شہید بھائی آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے, آپ کے پیچھے کچھ عناصر ہیں, آپ کسی کے ایجنٹ کے طور پر آپ کو پیش کیا یہ بات جا رہا ہے. درست ہے. ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میرے پیچھے دو عناصر ہیں, یہی ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو عمران خان تھے وہ بھی یہی ایم لے کر آئے تھے, لیکن جیسے ہی وہ یہ تو ایڈریس ہو چکا ہے, جیسے ہی وہ ان پاور آئے وہ یوتھ اکارڈنگ ٹو می یوتھ زیادہ ڈیمیج ہوئی ان کی وجہ سے. بالکل تو آپ اس حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم تو ابھی آپ کو ہمارے منشور کی بک ملے گی, ہر چیز کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا گیا کہ کس کس ایشو کا کیا کیا سولوشن لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں کسی بھی قسم کا اتحاد کر سکتے ہیں آپ کی جماعت؟ ہماری جماعت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اس کیس میں کہ اگر بندہ نظریاتی ہو اور وننگ کنڈیشن میں ہو اور کوئی ڈفرینس آف انٹرسٹ نہ آ رہا ہو فار دا سیک آف آئیڈیالوجی تو بالکل کھلے ہیں. چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہو, ہم آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. ہاں جی چاہے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو, دونوں صورتحال میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اس کے بعد پی ڈی ایم جناب, اگر نواز شریف صاحب جو 2 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے پی ڈی ایم کا. اور سر کشمیر کے حوالے سے یہ بات کم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے سرخیاں جو ہندوستانی چینلز پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ کون بولتا ہے. اور جو بلاول کا آپ پوچھ رہے تھے, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, لانگ مارچ بلاول صاحب کی ہم ضرور جوائن کریں گے اگر وہ پہلے تھر پار کر جائیں گے, وہاں جا کے لوگوں کو پانی دیں گے, ان کے کتوں کے کھانے کے لیے جو اتنا خرچہ لگتا ہے وہاں کی غریب عوام کو مل جائے گا, تو میں بلاول کے ساتھ لانگ مارچ میں چلا جاؤں. آپ کی پارٹی جو ہے نا اقتدار میں آتی ہے تو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی, اس کا جواب انگریزی میں ہی دے دیتا ہوں تاکہ ان تک پہنچ بھی جائے. وی ول ہیو فرینڈلی ریلیشن شپ ود ایچ اینڈ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. وی آر ناٹ فنیٹک بٹ وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو بلیک میل پاکستان. ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہاں جی فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس کے لیے پورا ایسا ماڈل تیار کیا ہے. وہ چلیں, یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, میں آپ کو اس چیز کا بتا دوں. اس کے لیے سب سے پہلے OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے ہم لوگ نکلے تھے اور اس کا اجلاس بلایا گیا تھا. اور دوسری چیز, اقوام متحدہ کی قرارداد ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں جس پہ ہمارا ڈیلیگیشن 2-3 تنظیمات کے ساتھ مل کے ہم لوگ انہیں نان مسلم کنٹریز میں پہلے بھیجیں گے. اور وہ قرارداد اس طرز کی ہوگی کہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کنٹریز اس کی حمایت کریں گی کہ کوئی بھی فریڈم آف سپیچ تب تک فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے جب تک اس میں ایک لمیٹیشنز ہو. توہین رسالت کے بھی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے اور اس پہ سزا متعین کی جائے گی انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح شیر بھائی کہتے ہیں کہ اے نئے دوست میں سمجھوں گا تجھے بھی اپنا پہلے ماضی کے کچھ زخم بھر جانے دے. آپ نے ابھی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے پورا پلان کر لیا ہے. مجھے 200 بندے بتا دیں سر, کیونکہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے $200 ارب بھی جو گھڑے کرنے اور جو 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے, تو ذرا یہ ذرا میں آپ کو بہت سمپل سے بتاتا ہوں. جمیرہ لیک ٹاور میں ٹھہرا تھا, 40,000 روپے ایک نائٹ کا سٹے تھا جس کے ساتھ میں گیا. 4 ٹاورز تھے. یہ غور سے سن لیں, آپ کے سابق وزیر کے جہاں 2800 کمرے تھے, 11 کروڑ 20 لاکھ ایک ٹاور کے دن کی آمدنی تھی. 44 کروڑ 80 لاکھ روپے وہ ایک دن کا 4 ٹاور سے کماتا تھا. وہ پیسہ برطانیہ میں جاتا ہے, وہ پیسہ پاکستان میں لاؤ نا, تمہارے قرضے ختم ہو جائیں گے.